الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا صدق الله العظيم. قابل صد احترام سامعین گرامی، ناظرین محترم، شرکائے کورس، آج ہماری کلاس نمبر 12 ہے ہمارے تجوید کے اسباق کی. اس سے پہلے ہم نے صفات الحروف کی تعریف اور اس کی قسمیں ہم نے پڑھی ہیں. صفات الحروف حروف کی کیفیات کا نام ہے کہ اپنے مخرج سے نکلتے ہوئے حرف کی حالت کیا ہونی چاہیے. وہ حرف سخت ہوگا یا نرم ہوگا، یا اس میں طوالت پائی جائے گی یا نہیں پائی جائے گی، اس میں سختی ہوگی یا نرمی ہوگی، ضعف ہوگا یا اسی طریقے سے قوت ہوگی، تفخیم ہوگی یا ترقیق ہوگی. تو یہ ساری چیزیں حروف سے متعلق ہے، حروف کی صفات سے متعلق ہے. اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ صفات کی ابتدائی طور پر 2 قسمیں ہیں، صفات لازمہ اور صفات عارضہ. صفات لازمہ وہ صفات ہیں کہ جن کا ہر حرف میں پایا جانا ضروری ہے. یعنی صفات لازمہ کی پھر مختلف قسمیں ہیں، کوئی قسم کہیں پائی جا رہی ہوگی، کوئی قسم کہیں پائی جا رہی ہوگی، کوئی قسم کہیں پائی جا رہی ہوگی، اور بعض اوقات ایک ہی حرف میں صفات لازمہ میں سے زیادہ اقسام بھی پائی جا رہی ہوں گی. اور صفات عارضہ وہ عارضی صفات ہیں کہ جو چند حروف میں پائی جاتی ہیں اور ان میں بھی کبھی پائی جاتی ہیں کبھی نہیں پائی جاتی. یعنی ایک سبب ہوگا تو وہ پائی جائے گی، اگر وہ سبب نہیں ہوگا تو وہ نہیں پائی جائے گی. تو اس طرح صفات کی بنیادی طور پر یہ 2 بڑی بڑی قسمیں ہیں، صفات لازمہ اور صفات عارضہ. پھر صفات لازمہ کی 2 قسمیں ہیں، صفات لازمہ متضادہ اور صفات لازمہ غیر متضادہ، جو کہ ہم پچھلی کلاس میں ہم پڑھ چکے ہیں. صفات لازمہ متضادہ ایسی صفات ہیں کہ جن میں سے اگر 2 صفات میں سے، یعنی صفات لازمہ کی 2 مقابل، لازمہ متضادہ کی 2 مقابل صفات میں سے اگر کچھ حروف میں نرمی والی صفت پائی جا رہی ہے تو اس کے مقابل تمام حروف میں سختی والی صفت پائی جا رہی ہوگی. تو متضاد اور اپوزٹ 2 جو صفات آتی ہیں ان کو صفات لازمہ متضادہ کہا جاتا ہے. اور کچھ حروف اس طرح کے ہیں کہ جن میں صفات لازمہ غیر متضادہ کہ ہے تو وہ لازمی ان حروف کے اندر پایا جانا اس کا ضروری ہے کہ اس کے بغیر وہ حرف ادا نہیں ہوگا یا ناقص ادا ہوگا، تو لیکن وہ سارے حروف میں بھی نہیں پائی جاتی، اور جس حرف میں پائی جاتی ہے ضروری نہیں ہے کہ اس حرف کے مقابلے میں باقی تمام حروف میں اس کے مقابلے کی کوئی صفت پائی جاتی ہو. ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کی کوئی ضد نہیں ہے، کوئی اس کے اپوزٹ کوئی ایسی صفت نہیں ہے. تو اس طرح آج ہم صفات لازمہ غیر متضادہ ہم پڑھیں گے، جن کی تعداد 7 ہے کہ یہ کون کون سی ہیں اور کن حروف میں پائی جاتی ہیں. صفات لازمہ غیر متضادہ یعنی وہ لازمی صفات جو کہ جن حروف میں پائی جاتی ہیں ان حروف کے مقابلے میں باقی حروف کے اندر ان صفات کی کوئی ضد اور کوئی مقابل صفت نہیں ہے جو ان میں پائی جاتی ہے. تو ایسی صفات 7 ہیں جن میں ایک صفت جس کا ہم اپنے پچھلے اسباق میں بار بار بعض حروف کے اندر پائے جانے کا تذکرہ کرتے رہے ہیں، وہ صفت ہے قلقلہ.
قلقلہ، تو اس صفت کا مختصر تعارف بھی پہلے کے اسباق میں کرایا جا چکا ہے، اور یہ جن حروف میں پائی جاتی ہے وہ حروف بھی بتائے جا چکے ہیں، اور کچھ حروف کی پریکٹس بھی کرائی جا چکی ہے. لیکن ابھی ہم چونکہ یہ اپنے مقام پہ ابھی آ رہی ہے، ابھی ہم اس کو انشاءاللہ عزیز دوبارہ یہاں بھی اس کی جو ضرورت ہے اس کے مطابق ہم پڑھیں گے. اور قلقلہ کے بعد صفات لازمہ غیر متضادہ میں جو دوسری صفت ہے وہ ہے تفشی. تفشی، افشاء، پھیل جانا. پھر اسی طریقے سے تفشی کے بعد ہے استطالت. استطالت یعنی جس کے اندر طول پایا جائے، جس کے اندر جو ہے وہ استمداد اور اس کا آواز کا بڑھنا جس کے اندر پایا جاتا ہو، تو وہ یہ ہم پڑھیں گے کہ یہ کس حرف کے اندر پائی جاتی ہے. پھر اسی طریقے سے استطالت کے بعد ہے انحراف. انحراف کہ اپنے مخرج سے تھوڑا سا منحرف ہونا اور ایک حرف کے مخرج سے دوسرے حرف کے مخرج کی طرف اس کا میلان پایا جانا، تو یہ انحراف. پھر اسی طریقے سے ایک صفت ہے تکریر. تکریر یہ جو تکرار ہوتا ہے، بار بار کسی چیز کا ہونا، تو تکریر یعنی مخرج کے اندر ایسے جو ہے وہ آواز، حرف کی آواز میں اس طرح کی تھرتھراہٹ سی پیدا ہونا، جیسے لگنا کہ بار بار اس کو تکرار کے ساتھ اس کو ادا کیا جا رہا ہے. لیکن تکرار میں تو وہ ریپیٹیشن ہوتی ہے، بار بار ایک چیز کا ہونا ہوتا ہے. تکریر بوزن تصویر کہ تکرار کی مشابہت ہوگی، تکرار کی طرح کی آواز ہوگی لیکن تکرار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ بھی ہم پڑھتے ہیں کہ یہ کس حرف میں پائی جاتی ہے. تو قلقلہ، تفشی، استطالت، انحراف، اسی طریقے سے تکریر اور لین. لین کا مطلب ہوتا ہے نرم ہونا، کہ جس میں جو ہے وہ آواز میں نہ ہی تو کسی جگہ رک کے ٹھہرا جائے، اور نہ ہی اس کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ استمداد اور طوالت ہو، اس میں بہت زیادہ لمبائی بھی یعنی مد بھی نہ ہو، اور کہیں رکا بھی جس میں نہ جا رہا ہو. لین. آخر میں ہے صفیر. صفیر کہتے ہیں سیٹی کی آواز کے پیدا ہونا، آواز میں سیٹی کی طرح کی ایک گویا کہ آواز جو ہے وہ تیز آواز کا ہونا اور سیٹی کا اس کے اندر بجنا، تو یہ بھی بعض حروف میں پائی جاتی ہے. تو اس کے متعلق بھی ابھی ہم پڑھتے ہیں. ان سارے حروف میں یعنی یہ ساری صفات کہیں ایک حرف میں پائی جا رہی ہے، کہیں 2 حرف میں پائی جا رہی ہے، کہیں 3 حرف میں پائی جا رہی ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے. اور جن حروف میں یہ صفات نہیں پائی جا رہی، ان کے مقابلے کی کوئی اور ایسی صفات نہیں ہے کہ وہ ان میں پائی جا رہی ہو. یہ چند ایک حروف ہیں جن میں یہ صفات پائی جاتی ہے، یعنی جو ہے وہ 1 2 3 4 5 6 تک، اتنی اس سے زیادہ یہ صفات جو ہے نا وہ نہیں پائی جاتی. تو ابھی قلقلہ ہم نے پڑھا. تو قلقلہ کے متعلق میں نے بتایا ہے کہ قلقلہ آواز کے اندر ایک آدھی حرکت کے برابر آواز میں جنبش دینا، ٹھوکر کسی آواز. جب گیند دیوار کے ساتھ ماری جاتی ہے تو آواز وہاں سے ٹکرا کے جس طریقے سے واپس آتی ہے، دیوار کے ساتھ مارتے ہیں تو ٹکرا کے، تو جس طریقے سے ٹکرا کے واپس آتی ہے، اسی طریقے سے اس حرف کی ادائیگی میں بھی مخرج میں زبان ٹکرا کے واپس آتی ہے اور حرکت سی پیدا ہوتی ہے، جنبش سی پیدا ہوتی ہے،
اور وہ ٹھوکر سی جو پیدا ہوتی ہے، جس طریقے سے گیند ٹکرا کے واپس آتی ہے تو یہ ایک ٹھوکر سی پیدا ہوتی ہے، اس کو قلقلہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ 5 حروف میں پائی جاتی ہے، جبکہ وہ حروف ساکن ہوں تو ان حروف کی ادائیگی کے وقت ان میں آدھی زبر کے برابر حرکت دیں گے، اور وہ جو حرکت دیں گے اس حرکت کا نام قلقلہ ہے۔ اور وہ جو حروف ہیں وہ ہیں قاف، طا، با، جیم اور دال، جن کا مجموعہ ہے قطب جد، قطب جد۔ یہ قلقلہ قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف ہیں، جب یہ ساکن ہوں تو ان کو آدھی زبر کے برابر حرکت دیں گے۔ اگر اصل میں ان میں ایک صفت پائی جاتی ہے لازمہ میں سے ہی، شدیدہ، جس طریقے سے میں نے بتایا نا کچھ سخت کچھ نرم، اس طرح کا آئیں گے، تو جو سخت جن میں پائی جاتی ہے، جتنے بھی حروف میں وہ پائی جاتی ہے، تو وہ اس قدر سختی ہوتی ہے کہ آواز مخرج میں جا کے اس کی بند ہو جاتی ہے۔ جن حروف میں شدیدہ، یعنی شدیدہ کی تعریف ہی یہ ہے کہ سختی کی وجہ سے آواز مخرج کے اندر جاری نہ رہ سکے، تو جن حروف میں جا کے آواز بند ہو جاتی ہے ان حروف کی کل تعداد تو 8 ہے، لیکن اس میں یہ 5 حروف یہ ہیں کہ جن میں آواز بند ہو جاتی ہے۔ اب وہ جو باقی ہیں وہ بعد میں ہم ساتھ پڑھیں گے، اور پھر وہاں آواز کو بند ہونے کے بعد کس طریقے سے ادا کرنا ہے وہ بھی ہم پڑھیں گے، لیکن آج یہ ہم پڑھیں گے قلقلہ کے ضمن میں کہ قاف، طا، با، جیم، دال، یہ 5 حروف ایسے ہیں کہ سختی کی وجہ سے جب آواز بند ہوتی ہے تو پھر ان میں ایک لازمی صفت ساتھ شامل کی گئی ہے، جس سے آواز بند ہونے کے بعد تھوڑی سی آواز کو کھول دیا جائے تاکہ پہچان ہو سکے کہ کون سا حرف ادا کیا ہے۔ اگر ہم آواز بند کر دیتے ہیں اس کے ساکن ہونے میں، مثلا توجہ فرمائیں، اس کو اگر میں ساکن کرتا ہوں اب تو اندازہ نہیں ہوتا کہ کون سا حرف تھا آگے جو آنا تھا، تو اس میں آواز بند کر دی گئی ہے۔ اب تو اب اسی حرف کی آواز کو تھوڑا سا کھولا جائے تو اس سے پہچان ہو جاتی ہے کہ کون سا حرف تھا۔ اق، اب، اج۔ تو ان کی گویا کہ ایک جو محرومی تھی، اس محرومی کی وجہ سے ان کو زیادہ نواز دیا گیا کہ ان کو باقاعدہ آدھی زبر کے برابر ایک حرکت مل گئی کہ جس سے یہ پہلے سے بھی زیادہ نمایاں ہو گئے۔ تو اق، اب، اج، اد، یہ اس کی زبر، آدھی زبر کے برابر جو حرکت ہے، اس کو قلقلہ کہا جاتا ہے۔ تفشی یہ جو صفت ہے یہ شین میں پائی جاتی ہے، شین میں۔ ما شاء، شاء میں آواز نکلتی ہے اور پھیل جاتی ہے۔ ما شاء اللہ، پھیلنے کے بعد اس کو منہ کے اندر جمع نہیں کرنا بلکہ باہر اس کو پھیلانا ہے۔ اگر منہ کے اندر جمع ہوگی تو اس کی آواز میں تفخیم پیدا ہو جائے گی، اس لیے اس کو منہ کے اندر جمع نہیں بلکہ نکال دینا ہے، آواز پھیل کے نکل جاتی ہے۔ ما شاء اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان، تو افشا ہے، اس میں آواز کا پھیلنا ہے، نکلنا ہے آواز کا۔ تفشی سے شین کے بعد پھر آگے کی صفت ہے استطالت۔ استطالت میں طول کے معنی پائے جاتے ہیں کہ کسی چیز کا لمبا ہونا، استمداد۔ تو یہ صفت جو ہے یہ واد میں پائی جاتی ہے، واد۔ یعنی شروع مخرج سے آخر مخرج تک آواز اس کے اندر جاری رہتی ہے۔ تو اس کا جب واد کا ہم نے مخرج پڑھا تھا تو مخرج میں بھی ہم نے یہ بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو پڑھا تھا کہ حافت اللسان جب اپنی مقابل داڑوں سے، یعنی اضلاع علیہ سے لگتی ہے، اپنے مقابل داڑوں سے لگتی ہے،
تو اس سے ضاد ادا ہوتا ہے. اور ساتھ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اس کے مخرج میں زبان کا سامنے والا حصہ اور سامنے والے دانت شامل نہیں ہیں. اور جب سامنے والا حصہ اور زبان کا سامنے والا حصہ اور سامنے کے دانت جب شامل نہ ہوں تو آواز کسی جگہ جا کے جو ہے وہ رکتی نہیں ہے. تو لہٰذا اس میں مخرج میں ضاد کے مخرج میں جیسے غیر المغضوب تو یہ آواز شروع مخرج سے آخر مخرج تک اس کے اندر آواز جاری رہے گی، شروع سے آخر تک چلے گی، اور یہ کسی اور حرف میں نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. مثلا ضا ہے تو طا اور یہ ضاد اور غا کا ان کے اندر جو فرق پایا جاتا ہے وہ استطالت. باقی تقریباً صفات ان دونوں کی ایک جیسی ہیں، مخرج مختلف ہیں لیکن صفات تقریباً ان دونوں کی ایک جیسی ہیں. ضاد اور ضا. اب ضاد میں سامنے والے حصے سے آواز پیدا نہیں ہوگی، ضا کی آواز ہی سامنے سے پیدا ہوتی ہے. یہ فرق ہے بہت بڑا، ان کی ادائیگی میں یہ فرق کرنا ضروری ہے. جبکہ ضاد میں یہ ایک اضافی صفت جو کہ لازمی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے مخرج کے شروع سے مخرج کے آخر تک آواز جاری رہے گی. استمداد اور استطال ہے شروع سے آخر تک، اور اتنا لمبا مخرج اس اعتبار سے کسی کا بھی نہیں ہے جو کہ اس کا ضاد کا ہے. تو لہٰذا اس کو اس کے مطابق ادا کرنے کی مشق کرنی چاہیے. اگر استمداد اس کا ختم کر دیا جائے تو پھر یہ آواز کسی جگہ جا کے ٹھہر جاتی ہے، رک جاتی ہے یا نمایاں نہیں ہوتی. تو لہٰذا یہ صفت جو ہے ضاد میں پائی جاتی ہے، استطالت. پھر انحراف یہ صفت لام اور را میں پائی جاتی ہے. چونکہ بتایا گیا تھا کہ ان دونوں کا مخرج اس اعتبار سے طرف اللسان ہے، اور لام کی ادائیگی میں کچھ حافہ بھی پایا جاتا ہے، اور اس لیے اس کو اس میں بھی شامل کرتے ہیں مخرج کے اعتبار سے. اور ویسے یہ طرفیہ میں ہے کہ زبان کا وہ جو طرف ہے، سامنے والا جو حصہ زبان کا، وہی جو کروٹ سامنے آ جاتی ہے، تو یہ جب اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں سے اور اسی طریقے سے داڑھوں کے ساتھ لگ رہا ہوتا ہے تو اس سے یہ ادا ہوتے ہیں. تو لام اور را ان دونوں کی ادائیگی میں ایک دوسرے کی طرف میلان اور انحراف سے رہتا ہے. اس انحراف کو کنٹرول کرنا یہ لام اور را کی ادائیگی کے اندر بنیادی چیز ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچے جب ان کی زبان کے اندر وہ قوت نہیں ہوتی تو وہ را کو را ادا نہیں کرتے، وہ لا کر کے ادا کرتے ہیں، را کو لا کی طرف لے جاتے ہیں. تو اس لیے یہاں آواز اس طرف جانے کا وہ ہوتا ہے، ایک خدشہ ہوتا ہے جس سے اس کو کنٹرول کرنا یہ ضروری ہے. تو یہ صفت انحراف کی وجہ کے ذریعے ہو سکتا ہے. اب یہ گویا کہ یہ 4 صفات ہم نے صفات لازمہ غیر متضادہ پڑھی ہیں، اور اس کے اندر ہم نے 5 حروف قلقلہ اور شین واو اور یہ 2 حروف، اس طرح تقریباً 9 حروف ہم نے پڑھے ہیں. 4 صفات 9 حروف کے اندر پائی جاتی ہیں. اس کے بعد اگلی صفات ہم نے پڑھی تھی انحراف کے بعد لین یا تقریر، دونوں ہو سکتی ہیں. تو لین جو ہے لین پائی جاتی ہے، اور لین کے معنی ہے نرمی کے، نرم ہونا. تو یہ 2 حروف میں پائی جاتی ہے، واو اور یا، جبکہ وہ خود ساکن ہو اور ان سے پہلے والے حرف پر زبر ہو. تو جیسے خوف میں نہ ہی تو آواز واو پر جا کے، یعنی خوفن بھی نہیں ہم نہیں کہتے خو. اور اسی طریقے سے جس طریقے سے حروف مدہ میں جبکہ یہ وا ساکن ہوتی ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر پیش ہوتی ہے، تو اس میں جو مد اور لمبائی پائی جاتی ہے وہ لمبائی بھی اس کے اندر نہیں پائی جا رہی. تو لین یہ 2 حروف میں پائی جاتی ہے، واو ساکن ما قبل مفتوح اور یا ساکن ما قبل مفتوح، جیسے خوف صیف. تو یہ ان دونوں سے حروف میں پائی جاتی ہے صفت لین، ایک نرمی کے معنی میں. یعنی نرمی، ایک نرمی تو ہم آگے جا کے پڑھیں گے، رخوت اور صفات لازمہ متضادہ میں آتی ہے. یہ وہ نرمی نہیں ہے، بلکہ یہاں نرمی سے مراد یہ ہے کہ آواز کے اندر
ایسی نرمی پائی جاتی ہے آواز کے اندر کہ اس میں جو ہے وہ نہ ہی تو بہت زیادہ فوری طور پر اس کو بند کر دیا جاتا ہے اور نہ ہی زیادہ دیر تک اس مدہ کی طرح اس کو لمبا کیا جاتا ہے. اس کے بعد ہے جو ہے وہ تقریر. تقریر یہ تکرار کے معنی میں پائی جاتی ہے، تکرار کے مشابہ ہے. یہ صفت را میں پائی جاتی ہے. را تو جیسے جب را کو بولتے ہیں، جب را الرحمن الرحیم، تو را میں ایک یہ صفت تقریر ہے، اس کے اندر ایک تھرتھراہٹ کا سا احساس ہوتا ہے اس کی آواز میں. تو اس کو الرحمن یہ آواز اس کے اندر سے نکالنا تکرار کی، یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ غلط ہے، یہ حرف کو غلط کر دیتی ہے. اس میں تکرار کی مشابہت الرحمن، یعنی ایک تھرتھراہٹ کی زبان کے اندر تھرتھراہٹ کی کیفیت تو ہوگی، لیکن حقیقت میں وہ تھرتھراہٹ اور کپکپاہٹ آواز کے اندر ہوگی نہیں، یعنی وہ تکرار نہیں ہوگا. تکرار کے مشابہ ایک چیز ہوگی، جس طریقے سے ایک اصل کے مشابہ تصویر ہوتی ہے، تو تقریر تصویر کے وزن پہ ہے کہ تکرار نہیں بلکہ تقریر. اس کو بعض کتابوں میں تکرار لکھا ہوا ہوتا ہے، تو وہ لکھنا اسی معنی میں ہوتا ہے جیسے کہ گویا کہ سمجھانے کے لیے، تقریر کو مزید واضح کرنے کے لیے تکرار لکھ دیا جاتا ہے. جبکہ را میں تکرار نہیں ہے، تقریر ہے کہ تھرتھراہٹ کی مشابہت پائی جاتی ہے، تھرتھراہٹ نہیں ہے، تکرار نہیں ہے. بار بار اس کو یہ آواز اس میں نہیں آئے گی، یہ آواز آئے گی. تو یہ بھی بہت زیادہ نہیں آئے گی کہ بالکل محدود سی ہے. آخر میں اس کے بعد جو صفات جو ہے وہ صفیر ہے، کہ صفت جن حروف کے اندر یہ جو ہے وہ صفیر کی صفت پائی جاتی ہے، تو وہ سیٹی کے ساتھ ادا ہوتے ہیں. صفیر، صفیر، سیٹی کی آواز کا پیدا ہونا. تو یہ 3 حروف میں پائی جاتی ہے، زا، سین اور صاد. زا، سین اور صاد، ان 3 حروف میں یہ سیٹی کی آواز پائی جاتی ہے. جیسے یہ اس میں ایک سیٹی ہے. اب یہ آواز ذرا مختلف ہے، جیسے جو ہے وہ شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ کی آواز ہوتی ہے، اس طرح کی ہے. اسی طریقے سے سین کی آواز کے اندر ایک سیٹی پائی جاتی ہے، یہ آواز بھی جو ہے وہ ذرا مختلف ہے اس سے. اسی طریقے سے یہ صاد کی آواز میں قدرے یہ تفخیم ہے، موٹی آواز ہے، لیکن سیٹی بہرحال ان تینوں میں پائی جاتی ہے. اگر ان تینوں کے اندر سے صفت صفیر ختم کر دی جائے تو یہ تینوں حروف ادا نہیں ہو سکتے. یہ گویا کہ آج کے وہ جو صفات لازمہ غیر متضادہ والے حروف ہیں اور صفات لازمہ غیر متضادہ ہیں، وہ ہم نے پڑھی ہیں کہ صفات لازمہ غیر متضادہ 7 ہیں، اور وہ 7 جو ہیں ان کے معنی کیا ہیں اور وہ کن کن حروف کے اندر پائی جاتی ہیں. یہ ساری چیزیں آج ہم نے یہ تفصیل سے یہاں پڑھی ہیں، اور کل کے درس میں انشاءاللہ العزیز ہم صفات لازمہ متضادہ ہم پڑھیں گے. ابھی ہم سورہ بینہ کی جو آیات ہم نے کل پڑھی تھیں انہی کی مشق کر لیتے ہیں. آپ توجہ سے سماعت فرمائیں. یقیناً آپ نے اس سے پہلے ان کی مشق اپنے طور پہ کر لی ہوگی. مزید میں پڑھتا ہوں، آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیں اور بعد میں اس کی مشق کرتے رہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة
فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق اللہ العظیم. یہ آدھی صورت ہم نے پڑھ لی ہے سورہ بینہ. انشاءاللہ العزیز کل اس صورت کو مکمل کریں گے. آپ حضرات جس طریقے سے قواعد پڑھ رہے ہیں اس سے زیادہ محنت اور جو ہے وہ مشق کی ضرورت ہے یہ جو قرات ہم کرتے ہیں. تو آئندہ سے ہم کوشش کریں گے کہ قرات کا کچھ وقت بڑھایا جائے تاکہ جو قواعد ہم نے پڑھ لیے ہیں یا جو ہم پڑھتے جا رہے ہیں تو ان کو ساتھ ساتھ ہم اپنی تلاوت کے اندر ہم ان کا اجرا کر سکیں, ان کو سیکھ سکیں اور اس کے مطابق ہم قرآن مجید کی تلاوت کرنا سیکھ سکیں. چونکہ اصل مقصد قرآن مجید کی تلاوت سیکھنا ہے, صحیح قرآن مجید پڑھنا ہے. تو کل سے کوشش کریں گے کہ مشق کو کچھ تھوڑا سا ٹائم زیادہ دیا جائے. وما علینا الا البلاغ المبین.